العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سورہ یوسف کا مذاکرہ ہمارا چل رہا تھا. سورہ یوسف کی خصوصیات کے بارے میں کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر ذکر کی گئی تھی. اس کے بعد عربی زبان کی اہمیت پر بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر مسلمان چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، رکشہ چلاتا ہو، کار یا ٹیکسی کو ڈرائیو کرتا ہو، دکاندار ہو، مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ نماز اور قرآن کی زبان کو سیکھے. اتنا سیکھے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں آئے. مشغولی کا بہانہ شاید قابل قبول نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام بہت مشغول تھے، پھر بھی دین سیکھنے کے لیے بہت وقت نکالتے تھے. ہم ان سے زیادہ مشغول نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ بھائی ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے. اور یہ صرف عربوں سے نہیں کہا جا رہا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا جا رہا تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. پیغمبر نبی علیہ السلام سے قرآن کہہ رہا اور آپ کے واسطے سے قرآن ہم تمام سے کہہ رہا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ، تمام قصوں میں بہترین قصہ بیان کرنے والے ہیں. اور وہ بھی کیسے؟ اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی مدد سے جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے. نبی علیہ السلام کو اس پر بھی بات کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا سملرٹیز ہیں، کیا دو باتیں ایک جیسی ہیں، کیا وہ حالات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے نبی علیہ السلام کو بھی پیش آئے، اور کیا وہ خوشخبریاں ہیں جو یوسف علیہ السلام کو ملی نبی علیہ السلام کو بھی مقصود تھی. اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ پیغمبر آپ تو اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے غافلین میں سے تھے. اللہ کہہ رہا ہے یعنی یہ نبی، ہم اگر آپ کو یہ واقعہ نہ بتاتے یوسف علیہ السلام کا تو آپ کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی، ہم نے بتایا آپ کو. من غافلین، آپ غافلین میں سے تھے. اس لیے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کا زمانہ،
اور کہاں نبی علیہ السلام کا زمانہ، کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بیچ میں گزرے. اس لیے قرآن کہہ رہا کہ یہ آپ پر جو وحی ہم نے کی ہے، وحی کے نتیجے میں آپ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، ورنہ آپ نے کہاں دیکھا ہے یوسف علیہ السلام؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن. بہرحال دیکھو قرآن شریف نے یہاں لفظ بولا ہے آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے. یہاں بھی میں عربی کی اہمیت کو کچھ اجاگر کرنے کی کوشش کروں. ایک ہے اردو میں غفلت. اردو میں غفلت سست کے معنی میں، کاہل کے معنی میں، جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا. تو غفلت کا لفظ اردو میں بدنام ہے. عربی میں وہی لفظ قرآن نبی علیہ السلام کے لیے بول رہا ہے کہ نبی آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے. پتہ چلا عربی میں غافل کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. عربی زبان میں غافل کا معنی ہوتا ہے جو دل کا صاف ہو، زبان کا سچا ہو، بھولا بالا ہو، مکار اور عیار نہ ہو، سیدھا سادہ ہو. یہ عربی زبان میں غافل کے معنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مومن اور ایمان والی عورتوں کی جہاں تعریف کی ہے، وہاں پر ایک لفظ بولا ہے الغافلات، کہ مومن عورتیں وہ ہیں جو غافلات ہیں، سست ہیں؟ بالکل نہیں. کیا نبی علیہ السلام کو ہم غافل اردو میں کہہ سکتے ہیں؟ غافلات کا مطلب مسلمان اور ایمان والی عورت عیار، چالاک اور 420 نہیں ہوتی. وہ بھولی بھالی ہوتی ہے، بڑی سادی طبیعت ہوتی ہے، خدمت گزار ہوتی ہیں، عیار اور مکار اور بازاری نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. دل کی تختی اس کی بالکل صاف ہوتی ہے، یہ مطلب ہے. لیکن اردو زبان میں غفلت کا معنی ہے سستی، کاہلی. تو یہ عربی زبان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن کے لیے. تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. پیغمبر آپ کے دل کی سلیٹ بالکل کوری تھی اس واقعے کے اتارنے سے پہلے. ہم نے اس واقعے سے کے ذریعے سے آپ کے دل پر نقش کیا، اتارا ہم نے اس واقعے کو. اب اللہ تعالیٰ اصل واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ. قرآن کی توہین ہوگی اگر ہم نے صرف قصہ گوئی کے لیے اس سورت کو پڑھا. قرآن گردن پکڑے گا میری اور ہم میں سے ہر ایک کی اگر ہم نے صرف اس لیے قرآن کو پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت اچھا ہے، لاؤ سن لیتے. یوسف بھی گلا پکڑیں گے شاید ہمارا علیہ السلام. سستا نہیں ہے قرآن، سبق کیا پیغام ہے. اسی لیے اسی نیت کے ساتھ اس گنہگار نے بھی اس تفسیر کے لیے ہاں کیے کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو بار بار مذاکرے میں لانے سے ہماری زندگی میں کچھ بالکل تبدیلی آئے. اذ قال یوسف لأبیہ. جب ایک 12، 13 یا اس سے بھی کم عمر کے ایک بچے نے جس کا نام یوسف تھا، جو رہتا تھا فلسطین کے کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اس نے ایک خواب دیکھا رات کو. اور اس خواب کو اس نے دوسرے ادھر ادھر کہنے کے بجائے اپنے ابا سے کہا. اذ قال. جب کہا یوسف علیہ السلام نے، ابھی تو وہ علیہ السلام کی کیٹیگری میں نہیں ہے، ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے یوسف، جن کو انگریزی زبان میں جوسف کہا جاتا ہے. اسی لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام ایسے بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت متفق علیہ ہے. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ. جب کہا یوسف نام کے چھوٹے سے بچے نے اپنے ابا سے، کیا کہا؟ پتا چلا ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے. ایک باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹے کو کوئی مصیبت آئے یا بیٹے کو کوئی عجیب چیز پیش آئے تو بیٹا کھلے دل سے باپ سے کہہ سکے. دینداری کے نام پر بیٹوں کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ بیٹا اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے.
پھر وہ گھوٹ گھوٹ کر جیے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ باپ پچھتائے گا کہ میں نہیں تھا۔ جی آپ تھے، لیکن آپ نے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کب کیا ہے؟ ہمیں رحمت بننا چاہیے اپنے گھر میں، ہمیں پیار بکھیرنا چاہیے اپنے گھر میں، شفقت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے اپنے گھر میں، تربیت کے ساتھ، اصلاح کی نیت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ باپ گھر میں داخل ہو تو ایک بیٹا کباڑ کے پیچھے چھپ رہا ہے، ایک چارپائی کے نیچے چھپ رہا ہے، آ گئے کون آ گئے؟ ابا آئے یا کچھ اور۔ باپ آتا ہے تو بیٹا تو دوڑ کر باپ کو لپکتا ہے، ابا آ گئے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ نہیں میرا کوئی اپنا آ گیا۔ یہ تربیت کی باریک لکیریں ہیں جس کا خیال ہر باپ کو رکھنا چاہیے، ورنہ وہ دینداری کے نام پر کچھ اور کرے گا اور بیٹا ٹوٹ جائے گا۔ ہزاروں تمنائیں اور ہزاروں کہنے کی چیزیں ہوگی بیٹے کو، لیکن بیٹا کہہ نہیں پائے گا باپ سے، اس لیے کہ باپ نے کبھی یہ مزاج رکھا ہی نہیں۔ بیلنس بالکل ضروری ہے۔ جلاد بن کر کے اپنے بیٹے پر تاناشاہ کی طرح، ڈکٹیٹر کی طرح کھڑا رہنا، یہ اور وہ، صرف ہر وقت ڈانٹتے رہنا، ڈپٹتے رہنا، کبھی اس کے لیے سور جیسے الفاظ کہہ دینا، یہ بیٹوں کو اندر سے توڑ دیتا ہے، یہ باپ کی عزت کو گھٹاتا ہے اولاد کی نظر میں۔ یہ تربیت کا انداز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہے۔ نبی علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے جمعہ کا، حضرات حسنین لڑکتے لڑکتے آئے دروازے پر، آپ علیہ السلام خطبہ روک کر کے ان کو لے کر کے اپنے پاس منبر پر بٹھایا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، حضرات حسنین آپ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ نے 3 تھپڑ نہیں لگائے، کسی روایت میں نہیں، نماز پڑھتا ہوں میں، پتہ نہیں چلتا تم کو۔ یہ نشہ ہے، دینداری نہیں۔ فرق یہ سیکھنا، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، اچھے اچھے یوٹیوبز پر آپ لیکچر سن سکتے ہیں ایسے لوگوں کے جو سکھاتے ہیں ہمیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت۔ باپ بن جانا میرے لیے آسان ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں مذاکرے کے میں کوئی اتنی بڑی عمر کا نہیں، آپ نے سب سے چھوٹا میں ہوں، لیکن جہاں تک یہ کتابوں کی جو باتوں سے میں نے کچھ پڑھا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اپنا یہ خواب شیئر کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے ابا سے۔ پتا چلا ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن سب سکھاتا ہے، کیا نہیں سکھاتا؟ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نام کے چھوٹے سے بچے نے اپنے ابا سے، کیا کہا؟ بولنے کا انداز دیکھی۔ قرآن سکھا رہا ہے ایک بیٹے کو اپنے باپ کو کیسے بلانا چاہیے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہی معنی ہے۔ محبت، شفقت، پیار، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو جس خوبصورت الفاظ سے بلا سکتا ہے اس کا بہترین لفظ ابتی ہے۔ اے میرے ابا جان، کتنی مٹھاس ہے اس میں۔ قرآن نے اشارہ کیا ساری دنیا کی اولادوں کو، اولادوں اپنے باپ کو ایسے پکارو کہ تمہاری آواز سن کر باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ قرآن بیٹوں کو ہدایت دے رہا، ایسے پکارو۔ فیشن بدل گیا، اب تو اولاد بھی باپ کو ویسٹرن کلچر اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے، کوئی پاپا کہتا ہے، جو پاپ سے پاپ کے معنی گناہ ہوتا ہے، کوئی ڈیڈی کہتا ہے، اور ہمارے سادگی والے ماحول میں بھی اب یہ الفاظ آ رہے ہیں، یعنی ابا کہتے ہوئے بھی اب کچھ لوگوں کو شرم آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بھئی یہ کسی اور لوگوں کو مبارک، ہم تو سادہ تھے، ہیں اور سادہ رہیں گے۔ ابا میں جو مٹھاس ہے وہ کسی میں ہے۔ قرآن ابا کا لفظ بول رہا، یا ابتی۔ نقل سے بچنا چاہیے، نقل مارتے ہوئے بھی عقل کو ذرا دخل دینا چاہیے، ورنہ آج کل تو اکثر باپ اپنے بیٹوں سے ڈرتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حالات اس درجے بگڑ چکے،
اکثر اولادوں سے باپ ذلیل نہ ہونے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ بس مجھے اپنی اولاد کی ذلت سے بچا دے۔ وہ تو کوئی پوچھے تو صحیح کہ ابا کیا میں ایسا بیٹا ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے ہر بیٹے کو اپنے ابا سے، یہ پوچھنا چاہیے ہر بیٹی کو اپنے باپ سے، ابا کیا امیدیں ہیں آپ کی مجھ سے؟ کیا میں اس پر برا اتر رہا ہوں؟ کیا تھے ماں باپ؟ اب تو اولادیں بھی باپ کی قدر کرنے کے لیے پیسوں کو دیکھتی ہے۔ یہ دن آ چکے، باپ بیمار پڑا ہے اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں ابھی سے۔ قرآن پکارنے تک، بلانے تک میں ہدایت دے رہا ہے کہ اولادوں اپنے ابا کو محبت کے ٹھنڈک بھرے الفاظ سے پکارو تاکہ باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، ہمیں اپنے آباؤں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی ماں کے تلوے چاٹتے تھے، اتنا بڑا امام۔ ماں کہتی بیٹا تو دنیا بھر کا امام ہے، تو میرے تلوے چاٹ رہا ہے؟ پیر کام نہیں، میں آپ کے پیر تھوڑی چاٹ رہا ہوں، میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کی اپنے امی اور ابا کی قدر۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ قرآن نے سکھایا اولاد باپ کو کیسے بلائے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا میں نے آج رات میں خواب دیکھا، 11 ستارے دیکھے، سٹارز دیکھے، والشمس سورج دیکھا، والقمر اور ایک چاند دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یعنی پورا سولار سسٹم دیکھا۔ رأیتہم لی ساجدین، ابا میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ میں نے دیکھا۔ پتا چلا خواب ہر کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ کسی انسان کا اگر کوئی قریبی ہو سکتا ہے تو وہ اس کا باپ ہے یا وہ اس کی ماں ہے۔ صرف واحد ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ ایک ماں باپ کی تمنائیں اولاد کے بارے میں کہ ماں باپ، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھے۔ شاید سگے بھائی بھی اس درجے کی ہمت نہ کرے، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا میں ذکر کروں، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ ایماندار ہے، تو ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس سے بہت آگے بڑھے۔ تختی والا استاد یہ چاہتا ہے میرا شاگرد بخاری پڑھائے، کوئی لا کر دکھائے تیسرا نمونہ۔ رأیتہم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام یہ خواب بیان کرے اپنے ابا سے۔ پتا چلا خواب ایک تو ہر ایک سے کہنا نہیں چاہیے، کہنا ہے تو اپنے محبوب سے جو ہم سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، سمجھدار ہے، اس سے کہنا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے یہ خواب ذکر کیا۔ اور خواب کی تعبیر بھی ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ مجھ سے کسی نے خواب بتایا، آپ نے اس کی تعبیر بتاتا چلو نہ، خواب اتنا سستا نہیں ہے۔ آج کل لوگ حقیقت میں کم جیتے ہیں، خواب میں زیادہ جیتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ حقیقت میں کم جیتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں زیادہ جیتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے ہوئے بھی وہ خواب ہی دیکھتے ہیں۔ عجیب، اس دور کی خصوصیات پر ایک کتاب آ جانی چاہیے۔ ایسا دور انسانی تاریخ میں شاید کبھی آیا۔ یہ بے خبری، یہ غفلت، یہ سستی، کچھ خبر ہی نہیں ہے انسان کو کہ میں کہاں جی رہا ہوں، کیسے جا رہی ہے میری زندگی، بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ خواب شاید حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا تو ملفوظ یہ ہے کہ شاید پوری دنیا میں یا پورے ملک میں 2-3 لوگ ہوں جو خواب کی صحیح تعبیر بتا سکیں۔ خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے لیے فرشتوں کی دنیا سے مضبوط رشتہ چاہیے،
اللہ کی دنیا سے، جو اوپر کی دنیا ہے، وہاں سے مضبوط کنیکشن چاہیے دل کا. ہر وقت دل ذکر میں اور فکر میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. فرشتوں سے کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے. ایسا آدمی خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے بس. اور خواب دیکھ کے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے. خواب کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی عام انسانوں کا خواب تو بالکل نہیں. بہت مشکل ہے خواب کی تعبیر بتانا. ہوتا کیا ہے اور تعبیر نکلتی کیا ہے. میں اس پر بات میں ذکر کرتا ہوں. ایک دو باتیں مجھے اس خواب کے بارے میں بھی کہنی ہیں. آپ انداز لگاؤ خواب کی تعبیر کتنی مشکل ہے اور کس درجے ہو سکتی ہے. مثالوں سے میں سمجھاؤں. بے سر و پیر کی بات نہیں ہے یہ. خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. یہ جو میں آگے کہنے والا ہوں اس کو کسی بڑے بزرگ نے ایک خواب دیکھا. غور سے سنیے خواب کیا ہے اور تعبیر کیا نکل رہی. اور دیکھا کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو میرا مقابلہ ہوا ایک مینڈے سے. مینڈا. اور اس نے میرا راستہ روکا. ہم دونوں میں ذرا تھوڑی سی فائٹ ہوئی. تو اس کا سنگ میری بائی ران پر لگا. اس مینڈے کا سنگ اور صرف 2-3 قطرہ خون بہا. یہ خواب میں دیکھا. ہمارے اکابر دیوبند رحمہم اللہ میں سے کسی سے مجھے یاد نہیں، حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یا کسی اور بڑے بزرگ سے، انہوں نے یہ خواب نقل کیا کہ حضرت آج تو میں نے ایسا خواب دیکھا. اکابر دیوبند تھے. ان کا اللہ سے رشتہ، سنتوں پر عمل، اللہ کی یاد، غضب. انہوں نے کہا اگر آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے تو آپ کے چچا کے خاندان میں سے کسی چھوٹی بچی کا انتقال ہو جائے گا. خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. تمہارے چچا کے خاندان میں سے کسی چھوٹی بچی کا انتقال. اور واقعی میں خبر آئی کہ آپ کے فلاں چچا کی اولاد میں سے اس چھوٹی بچی کا انتقال ہو گیا. وہ صاحب تو ہکا بکا رہ گئے. حضرت آپ نے تعبیر بتائی کیسے؟ نہ کہیں لڑکی ہے، نہ کہیں چچا ہے، مینڈا ہے، سینگ ہے، ران ہے، اور کہاں آپ یہ تعبیر بتائیں. اب سنو کس درجے کا پختہ علم چاہیے. باپو نہیں بتا سکتے، بالکل نہیں. چاہے کتنا لمبا کرتا ہونا الگ بات ہے، دل کا بنا ہوا ہونا الگ بات ہے. انہوں نے کہا جب آپ نے کہا، سنیے کیسے تار سے تار ملائے انہوں نے کہا، جب آپ نے کہا کہ میرا مقابلہ ایک مینڈے سے ہوا تو میرا ذہن گیا اس حدیث شریف کی طرف جس میں ہے کہ کل قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے. پتا چلا جس سے تمہارا مقابلہ ہوا تھا وہ مینڈا نہیں تھا، وہ موت تھی. فرمایا جب تم نے کہا کہ ران اور ران کو عربی زبان میں فخیص کہا جاتا ہے، اور فرمایا عربی زبان میں چچا اور ددیحالی رشتوں کو بیان کرنے کے لیے فخیص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ننیحالی رشتوں کو بیان کرنے کے لیے بطن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو فرمایا جب تم نے فخیص کا لفظ استعمال کیا، ران کا لفظ استعمال کیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ میٹر تمہارے ددیحالی رشتے میں سے کسی سے ہے. اور فرمایا جب تم نے یہ کہا کہ بائی ران، اس سے میرا ذہن گیا کہ یہ میٹر کسی لڑکے کا نہیں ہے، چونکہ حضرت حوا کو بائی پسلی سے پیدا کیا تھا تو بائی ران سے میرا ذہن گیا کہ کوئی عورت ہے. اور چونکہ زیادہ خون نہیں نکلا ہے، 2-3 قطرے نکلا ہے، اس سے میرا ذہن گیا کہ یہ بڑی عورت نہیں ہے، یہ چھوٹی لڑکی ہے. اس درجے عقل چاہیے، اس درجے فراست چاہیے خواب کی تعبیر بتانے کے. باپو کیسے بتا سکے؟ عام آدمی کیسے بتا سکے؟ وہ چھو کرتے ہو الگ بات ہے، ہم دھوکے میں نہ آئے. ایسوں کو پتا نہیں کسٹمر بل کہاں سے جاتے ہیں، مجھے تو تعجب ہوتا ہے. لائن لگتی ہے بہت لمبی،
مدہوشی کی دنیا ہے، کچھ خبر نہیں۔ ایک اور واقعہ سنو خواب کا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ، تھوڑا سا خیال ان کا تھوڑا سا کچھ ایک دو مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ہے بڑی شخصیت۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ، ان کے مرید نے خواب میں حضرت کو دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی آگے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے ہیں۔ اس نے یہ خواب، نام میں بھول رہا ہوں، ایم پی کے یا کہیں کے ایک بڑے عالم دین تھے، ان سے بیان کہا، میں نے تو اپنے پیر و مرشد نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے ہیں اور وہ آگے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر تو یہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو نواب صدیق حسن خان صاحب کا انتقال ہو گیا، اور واقعی میں خبر آئی کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا، حضرت کیسے آپ نے تعبیر بتائی؟ کہا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی موجود ہو اور کوئی آگے بڑھے، نبی سے آگے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جنازہ ہو سکتا ہے۔ اس سے میں نے یہ عقد کیا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کا انتقال ہو، تبھی نبی ان کے پیچھے ہے۔ یہ ہے خوابوں کی دنیا۔ بہرحال ہمیں عمل میں بننا چاہیے، نہ کہ خواب میں۔ ہمیں خوابوں کی دنیا میں اس انتظار میں کہ مجھے یہ خواب آئے وہ خواب آئے، بالکل نہیں۔ اور دیکھیے، خوابوں کا سوچ سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اگر کچھ لوگ ہوں جو اچھے خواب کی تمنا رکھتے ہوں، اور رکھنی چاہیے یہ کہ اچھے خواب آئے، نہیں یہ کہ میں مرچڈیز خرید رہا ہوں اور یہ خرید رہا ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ اچھے خواب آئے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، چونکہ مذاکرے کے طور پر یہ بات ذکر کر رہا ہوں، انسان جو سوچتا ہے خواب میں وہی آتا ہے، جس کو بار بار بولتا ہے، بار بار سوچتا ہے، خواب میں وہی آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سوچتا ہے تو ہم تو چونکہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اب بات بھی چل رہی ہے اور دماغ کچھ سوچ بھی رہا ہے، اس لیے دماغ کو اتنا وقت نہیں ملتا۔ لیکن جب رات کو سو جاتے ہیں تب دماغ بالکل فری ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر ہم نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے اس کو بالکل ایگزامپل اور لائیو شکل میں ہمارا دماغ پیش کرتا ہے۔ یہ بہرحال تو خوابوں کی اپنی دنیا ہے، بڑا سمندر ہے خوابوں کا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے اکابر علماء کرام میں سے گزرے، وہ جانتے تھے خوابوں کو، بہت تعبیر بتاتے تھے۔ ایک آپ نے خواب میں آگ دیکھی، انہوں نے الگ تعبیر بتائی، دوسرے نے بھی آگ دیکھی، انہوں نے الگ تعبیر بتائی، ایک کے لیے نفع بتایا، ایک کے لیے نقصان بتایا۔ کہ حضرت آگ تو دونوں نے دیکھی ہے، ایک کو نفع اور ایک کو نقصان کیوں؟ فرمایا، جس کو نفع کی خوشخبری دی اس نے سردی میں آگ دیکھی تھی، اور سردی میں آگ اچھی ہوتی ہے، اور جس کو میں نے غم کی خبر سنائی اس نے بھی آگ دیکھی تھی، لیکن اس نے آگ گرمی میں دیکھی تھی، اور گرمی میں آگ نقصان دیتی ہے۔ یہ ہے بہرحال خوابوں کی اپنی ایک دنیا ہے۔ جب اس چھوٹے سے بچے یوسف نے اپنے ابا سے یہ بات شیئر کی کہ ابا میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، قرآن ایک باپ کو اچھا باپ بننا بھی سکھا رہا ہے، ایک بیٹے کو اچھا بیٹا بننا بھی سکھا رہا ہے۔ یہ بھی سکھا رہا ہے کہ بیٹوں، تمہیں بھی اگر کوئی ایسی عجیب چیزیں پیش آئیں تو اپنے ابا سے شیئر کرو۔ باپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ہنسے نہیں، جانتے تھے یعقوب علیہ السلام نبی ہے۔ قال، کہا، یا بنی، انداز دیکھ، یا یوسف نہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ قرآن صرف اولادوں کو نہیں کہتا کہ اباؤں کو اچھی طرح پکارو، قرآن اباؤں کو بھی کہتا ہے کہ اولادوں کو بھی عزت دو۔ یہ نہیں کہ وہ تمہاری اولاد ہے تو تم کو یہ وہ ایسا نہیں۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ پتا چلا ہر باپ کو اولاد کو ایسے بلانا چاہیے کہ اولاد کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
یہ تو نے جو خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ 10 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، 2 سگے بنیامین اور یوسف، اور 10 بھائی تھے جن کی ماں الگ تھی، باپ ایک تھے، سوتیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت کہنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ پلان کریں گے تیرے خلاف۔ اور فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ کیا انداز تربیت ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا بیٹا تمہیں اللہ یہ عزت دے گا، وہ ایک لفظ نہیں کہا، بہت کم کہا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ٹھیک ہے بیٹا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اپنے بھائی کو مت کہنا، ایک بھائی کو بھی مت کہنا۔ کیوں؟ باپ سمجھتا تھا کہ یہ جو میرے 10 بیٹے ہیں ان کے دلوں میں یوسف کو لے کر کے کچھ اچھے جذبات نہیں ہیں۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں، اچھے جذبات نہیں ہیں، وہ یوسف کا سکھ دیکھ نہیں پائیں گے بہت زیادہ۔ پتا چلا باپ کو بھی اگر یہ ایسا، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ پیسہ کمائے، وہ دیکھے کیا چل رہا ہے اولادوں میں، محبتیں کیا ہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پتا چلا کہ اگر ہماری اولاد سے ہمارے بیٹوں سے ہماری بیٹیوں سے اگر کسی رشتہ دار کے دل میں کچھ غلط جذبات، اور ہمیں پتا ہے کہ میرے اس رشتہ دار کے دماغ میں یا دل میں میرے بیٹے کو لے کر یا میری بیٹی کو لے کر کچھ اچھے جذبات نہیں ہیں، تو باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو آگاہ کرے، جیسے یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ مت بیان کرنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو، یہ آگاہی ہے، ذمہ داری، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ چال چلیں گے، اور پھر آگے کیا کہا؟ ان الشیطان للانسان عدو، یہ نہیں کہا کہ بھائی کھلے ہوئے دشمن ہیں، کیا کہا؟ شیطان دشمن۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے نا کہ بیٹا بھائیوں کو مت کہنا اس لیے کہ بھائی دشمن ہے۔ واہ رے یعقوب علیہ السلام، اشارہ کیا بیٹا یہ بھائیوں کے دل میں جو جذبات ہے نا، بھائیوں کا قصور نہیں ہے، قصور شیطان کا ہے، شیطان ان کے دل میں دشمنی پیدا کرے گا، ورنہ انسان تو برا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم کس طرح متنبع کرتے ہیں، یا میں کم سے کم اپنے بارے میں جانتا ہوں میں کس طرح متنبع کرتا ہوں؟ بیٹا تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، بیٹا ہم بتائیں گے ان کو ہمارے پاس 2 پیسے آنے ہیں، بیٹا آج کچھ مت بولو، ارے انہوں نے تم کو اتنا کہا، تمہیں اور کہنا چاہیے تھا، تم کیوں چپ چاپ آ گئے؟ یہ تربیتیں ہو رہی ہے آج کل، تم نے ان کا کام کیوں کیا؟ نہ تمہیں منع کیا ان کا کام کرنے سے، کیوں تم لینے کے لیے گئے بازار سے کوئی چیز؟ تم ان کے نوکر ہو، یہ تربیت ہو رہی ہے بزرگوں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ خدمت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کہہ رہے ہیں بیٹا تم مدرسے میں پہلا نمبر لاؤ گے تو تم سے کچھ لوگ حسد کر سکتے ہیں، بیٹا یہ سماج ہے، بیٹا تم کالج میں ٹاپ کرو گے، تم IAS بنو گے، تم اچھے ڈاکٹر بنو گے، تم اچھے عالم اور حافظ بنو گے، تو بیٹا کچھ لوگ جلیں گے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اپنے دل کو ان لوگوں سے بالکل پاک رکھنا، روزانہ صبح شام ان کو معاف کرتے رہنا، اور بدلہ لینے کے قابل اگر کبھی تم ہو جاؤ تو بیٹا ہرگز بدلہ نہ لینا، بلکہ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہو اس نعمت میں ان کو شریک کرنا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کیوں؟ سارا الزام کس کو دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ دشمنی شیطان سے پیدا ہو رہی ہے، اور شیطان سے دشمنی تو اچھی جتنی ہو جائے۔ بہرحال اس میں بہت ساری بزرگوں سیکھنے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک ایک چیز کو اپنی زندگیوں میں اتارتے جائیں، سیکھتے جائیں، اچھے باپ بنتے جائیں، اچھی اولاد بنتے جائیں، اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو خوبصورت رشتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی عزت ملے،
یہاں سے بھی عزت ملے، تو پھر ایسا گھرانہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ہمارے کرتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خوب سمجھے۔ لوگوں کو ہماری داڑھی سے کوئی دلچسپی نہیں، لوگوں کو دلچسپی ہے ہمارے اخلاق سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے بیہیویئر سے، کہ ایک مسلمان باپ اپنے بیٹے کے درمیان میں کیسا رشتہ رکھتا ہے، ایک مسلمان بیٹا اپنے باپ سے کیسا رشتہ رکھتا ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کرتا ہے۔ یہ سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔